إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں خاص طور پر جو ترقی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس ترقی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ہم پر کئی ایک احسانات ہیں، انعامات ہیں، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، سلیقہ اور طریقہ نہ آنے کی وجہ سے بہت سی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نقمتوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کے متعلق کم از کم اس کا شکریہ ادا کرنے کی صلاحیت ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر نعمت کا شکریہ الگ انداز اور الگ طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہم بہت ہی قریب آ چکے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت دور بھی جا چکے ہیں۔ وجود کے اعتبار سے، ذہنی ہم آہنگی کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے ہمارے اندر بہت دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، جس کو جنریشن گیپ کہا جاتا ہے۔ ہماری نئی نسل تو جس انداز میں ہے، پرانے بزرگ جس انداز میں ہیں، بہت درمیان میں بڑا فاصلہ اور بہت تیزی کے ساتھ یہ فاصلہ آیا ہے، لیکن ہم قریب آ چکے ہیں بہت سی اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں سے، دنیا کے بہت سے ایسے افراد سے جن سے کبھی زندگی میں ملا نہیں، تعلق نہیں، جانتا نہیں، لیکن ان سے ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے میں ان کے ساتھ تعلق اور رابطے میں رہتا ہوں۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کا استعمال ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اس میں نہ میری اپنی ذاتی تربیت ہے، اور جب میری اپنی تربیت نہیں تو آگے آنے والی نئی نسل، اپنے بچوں کی، چھوٹے بچوں کی تربیت میں خود کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے جو سورۃ الحجرات ہے، 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات، یہ سورت ویسے ہی معاشرتی آداب ہمیں سکھاتی ہے، لیکن وہ معاشرتی آداب وہ تھے جب یہ سورت نازل ہوئی، جب لوگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور رابطے میں جسمانی طور پر تھے، ذہنی نگاہیں، کان، ایک دوسرے کو دیکھنا، بولنا، ساتھ بیٹھنا، یہ چیزیں ایک ساتھ تھیں۔
لیکن اب جس انداز کی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں اور جس انداز سے ان چیزوں کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے میں ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہا. میں شاید زیادہ بات تو نہ کر پاؤں کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس سورت کو ہم سب جب بھی پڑھیں، عام طور پہ مساجد میں، مختلف انسٹیٹیوٹ کے اندر، مختلف موقعوں پر قرآن کی تفسیر کے دورات ہوتے ہیں، تو اس سورت کا خصوصی ایک اہتمام ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کا. تو کہیں موقع ملے تو اس سورت کو اس انداز میں سمجھنے کی ضرور کوشش کریں کہ اس سورت سے میں دور حاضر میں اپنے حالیہ حالات میں اور اپنے جو چیزیں میرے پاس موجود ہیں ان کے ساتھ میں کیسے جی سکتا ہوں. ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرنا، جو چیز آ رہی ہے اس کو آگے شیئر کرنا، جو چیز مجھے مل جائے، جو معلومات مجھے مل جائیں، جو خبر مجھ تک پہنچ جائے، میں نے اس کو آگے نقل کرنا ہے بغیر تصدیق کیے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اصل عدالت رکھی ہے. میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو کر گفتگو کر رہا ہوں، آپ کا میرے لیے ایک اچھا گمان یقیناً ہوگا کہ جو آیت میں نے پڑھی، جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اس کا مفہوم میں صحیح بیان کر رہا ہوں. آپ میں سے اکثر جو لوگ مجھے ملتے ہیں آ کے کوئی خبر دیتا ہے کہ باہر ایسا معاملہ ہو گیا، یہ چیز ہو رہی ہے، یہ خبر، یہ تعلق، کوئی مجھے اعلان کے لیے پرچی آتی ہے، ہم ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں. لیکن میرا تجربہ سوشل میڈیا کا ذاتی یہ رہا کہ سوشل میڈیا اعتماد کی جگہ نہیں ہے. یہاں پر اصل جھوٹ ہے، اصل دھوکہ ہے، اصل فریب ہے. اور اگر آپ بغیر تصدیق کے، بغیر اس بات کی حقیقت تک پہنچے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، اس چیز کو آگے نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، تو یہ انسان گناہ گار شمار ہوتا ہے، بغیر تصدیق کے آگے نقل کرنے والا. کفی بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع. ایک آدمی اپنی روٹین ایسی بنا لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بات کو وہ سنتا ہے اور اس نے نقل کرنا ہوتا ہے. جو سنا وہ آگے پہنچانا ہے، جو سنا وہ آگے نقل کرنا ہے. تو اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ آدمی سچ بولنے کے معیار پر پورا نہیں اترتا، کیونکہ ہر سنی سنائی بات سچی نہیں ہوتی. یہ آدمی تصدیق کرتا نہیں ہے، اور جب یہ نقل کر رہا ہوتا ہے تو سچ اور جھوٹ دونوں ہی چیزیں ملا کے آگے نقل کر رہا ہوتا ہے. میں اپنا ذاتی ایک تجربہ نقل کرتا ہوں. تقریباً شاید سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے. بڑی ایک خبر چلی اور اس کے پیچھے خبروں کے ذرائع بھی موجود تھے، انڈیا کے بڑے بڑے اخبارات، یو کے اخبارات. خبر تھی سویڈن کے حوالے سے کہ سویڈن کے اندر جو یہ ہم گناہ ہے بدکاری کا، اس کو ایک باقاعدہ گیم کے طور پہ رجسٹرڈ کیا گیا ہے اور اس کا ٹورنامنٹ کروایا جا رہا ہے. کوئی تاریخ بھی انہوں نے نشر کر دی، پھیلا دی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ لوگ اس طریقے سے گناہ کریں گے جس طریقے سے جانور گدھے راستوں میں یہ گناہ کرتے ہیں، اس بات کو میں نے کہیں پر نقل کیا. خبر تھی، تھوڑے عرصے کے بعد پتا چلا کہ خبر ہی پوری بنیاد سے ہی جھوٹی تھی. بڑے بڑے اخبارات نے حالانکہ اس کو نشر کیا، لیکن سویڈن کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے بیان آیا کہ ہمیں خود یہ حیرت ہے کہ ہمارے متعلق یہ بات چل رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں. ایسا کوئی معاملہ ہمارے ملک میں گورنمنٹ کے لیول پر اس کو رجسٹرڈ کیا گیا ہو، چلا ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کی تردید آئی باقاعدہ، اور میں نے بھی اس کو نقل کیا. خیر الحمدللہ جس جگہ نقل کیا وہاں پر اللہ نے موقع دوبارہ دیا تو وہاں جا کر دوبارہ تردید بھی کی کہ میرے پاس یہی ایک ذریعہ تھا، پتہ چلا. میں نے تو ایک حدیث کی تشریح کے اندر یہ بات نقل کر دی، لیکن پتہ چلا بات ہی جھوٹی. اس طرح کی کئی ایک چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ اصول ذکر کیا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا اسی طرح نا. صحابی زکوٰۃ لینے کے لیے جا رہے تھے، آپ کی طرف سے نمائندہ مقرر تھے. قبیلے کے لوگ باہر آ کر اس آنے والے شخص کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ شخص ہی سمجھا کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہیں، مجھے قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو زکوٰۃ نہیں دے رہے اور مجھے قتل کرنے کے درپید ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ تو معاملہ اسلام سے ان کو کفر تک لے گیا، یہ تو مرتد ہو گئے. آپ نے پوری تیاری شروع کر دی ان کے خلاف. اتنے پتہ چلا وہ لوگ آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی آپ کا نمائندہ ناراض ہو کر چلا گیا. کیا ہوا؟ آیا تھا لیکن زکوٰۃ لے کر نہیں گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کبھی ایسا موقع آئے، کوئی ایسی سچویشن بنے، کسی بھی بات پر رد عمل دینے سے پہلے، کوئی ریئیکشن سے پہلے، کوئی بھی عملی اقدام اٹھانے سے پہلے اس بات کی پوری گہرائی تک، سچائی تک، حقیقت تک پہنچنا بہت ضروری ہے.
اور یہ تو ہم سوشل میڈیا سے ہٹ کر اپنی زندگی میں نارمل دیکھتے ہیں. ہماری زندگی کے معاملات کے اندر، گھر کے اندر ایک دوسرے کے متعلق، خاندانوں کے اندر ایک دوسرے کے متعلق خبریں نقل کی جاتی ہیں. فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں کے گھر میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں ایسی چیز ہو رہی ہے. میاں بیوی کے متعلق مختلف خبریں باہر نقل کی جاتی ہیں. ان دونوں کو ایک دوسرے کے متعلق مختلف باتیں پہنچائی جاتی ہیں. ہمیشہ سوچیں پہنچانے والا اتنا ہمدرد کیوں ہے میرے ساتھ، مجھے خبر کیوں پہنچا رہا ہے. خبر کے نقل کرنے میں، کسی بات کے نقل کرنے میں بعض اوقات الفاظ تو وہی ہوتے ہیں، لیکن لب و لہجے سے معنی اور مفہوم آسمان اور زمین کا فرق آ جاتا ہے. آپ لوگ اچھی طرح سے اس اسلوب سے واقف ہیں. ایک آدمی نے کسی اور لب و لہجے میں بات کی، بات وہی تھی، پہنچانے والے نے کسی اور رنگ میں، کسی اور لب و لہجے میں اس بات کو نقل کیا، اس بات کا مفہوم بالکل تبدیل ہو گیا صرف لہجے کی وجہ سے. اس لیے ہر چیز کے نقل کرنے میں، ہر چیز کے آگے نشر کرنے میں پوری احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پہ آج کے اس دور میں جہاں پر سوشل میڈیا کے اندر، آپ کے اس ویڈیو ٹیکنیکس کے اندر AI کا بڑا عمل دخل ہو چکا ہے. باقاعدہ پورا اسی طرح کا جیتا جاگتا انسان آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا، وہی اس کی آواز ہوگی، وہی اس کا انداز ہوگا، لیکن بات اس کی نہیں ہوگی، الفاظ اس کے نہیں ہوں گے، افکار اس کے نہیں ہوں گے، اور اس کی طرف سے ایک جھوٹی بات آگے امت تک نشر کر دی جائے گی. اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے سورہ حجرات کی اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے متعلق خصوصی طور پر کچھ نصیحت ارشاد فرمائی ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں خصوصی طور پر جب کوئی معاملہ دین کا ہو، کوئی حدیث آپ شیئر کر رہے ہیں، کوئی دینی مسئلہ آپ شیئر کر رہے ہیں، کوئی صحابہ اکرام کے مسائل آپ شیئر کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کے باہمی جو اختلافات تھے، جو سیاسی اختلافات تھے، ان کے متعلق کوئی چیز آپ نشر کر رہے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس بات کے نشر کرنے سے کیا فساد ہوگا، کیا اختلاف پیدا ہوگا، یا اس بات کی کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، مجھے 100% پتا ہے کہ بات اسی طرح سے ہوئی تھی، اس کے اثرات کیا نکلیں گے کل قیامت کے دن. یاد رکھیے کل بارگاہ الہی میں کھڑا ہوں گا، اور میرا مقدمہ میرے خلاف لے کر اگر دین ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہی ساری بات جاری ہوگی. اگر میں نے دین کے متعلق کوئی بات بغیر تحقیق اور تصدیق کے نقل کی اور وہ جھوٹ تھی، صحابہ اکرام کے متعلق کوئی بات نقل کی اور وہ جھوٹ تھی، کل میرے خلاف ہی میرا گریبان پکڑا جائے گا. تو اپنے اس اسلوب کو، اپنے اس طرز عمل کو اچھی طرح سے تحقیق کے معیار پر پورا اتاریے، پوری طرح سے تصدیق کیجئے. تصدیق ہو جائے تو نشر کیجئے، تصدیق نہ ہو تو نشر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جہاں سے نشر ہوتی ہے، جس کو جہاں سے پہنچتی رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں کوئی نشریاتی ادارہ بند کرنا بیٹھوں کہ مجھے ہر چیز ہر ایک تک پہنچانی اور نقل کرنی ہے اور پہلے جا کر خبر دینی. اس جھوٹی خبروں کے پھیلنے کے نقصانات سے آپ کتنی دفعہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، جس کے نقصانات لوگوں کو شدت کے ساتھ اٹھانے پڑتے ہیں. عزت پر حملے ہوتے ہیں، سیاسی بدتمیزی، بدمزگی اور تہذیب سے ہٹ کر جس طرح کی گفتگو اس وقت چل رہی ہے، جھوٹ سچ کے معیارات تو بالائے طاق رکھ دیے گئے ہیں، اور ہم دین کو ایک طرف رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں دین اپنی جگہ پر ہے، مسجد، نماز، روزہ، زکوٰۃ. یہ جو سوشل میڈیا کی زندگی اور سیاست ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس میں جھوٹ سچ سب کچھ چلتا ہے، اور اس کے اندر ہم کود جاتے ہیں، ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، ہم بھی دلائل دیتے ہیں، ہم بھی اس کا حصہ بنتے ہیں. یہ سب کچھ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بات میں کر رہا ہوں یہ میرے فرشتے لکھ رہے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو نہیں پتا کہ اللہ اس کا رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے. وہو معکم اینما کنتم، جہاں بھی تم چلے جاؤ، جہاں بھی چھپ جاؤ، کسی غار کی چوٹی کے اوپر جا کر بیٹھ جاؤ، کسی غار کے اندر چھپ کر بیٹھ جاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اننی معکما اسمع وارا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ جو میرا بولنا ہے، جو میرا دیکھنا ہے، جو میرا سننا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سماعت بھی، یہ بصارت بھی، میرا سننا بھی، میرا دیکھنا بھی، اور اس کے بعد میرا سوچنا، اور اس کے بعد میں اگر کچھ بولتا ہوں، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، اللہ نے میری یہ دو آنکھیں بنائی ہیں، اللہ نے مجھے زبان دی ہے، اللہ نے مجھے دو ہونٹ دیے ہیں. اور ان سب چیزوں کے متعلق مجھ سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، کیا بولا، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا سوچا. جب میرا نام اعمال میرے سامنے آئے گا تو میں ہل کر رہ جاؤں گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ جب جملہ ہم سورہ کہف کا پڑھتے ہیں، جب انسان اپنا نام اعمال خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے دیکھے گا تو کہے گا یہ کیسی یہ کتاب ہے، کیسا نام اعمال ہے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، ہر چیز اس کے اندر درج ہے. میں نے جو دیکھا، میں نے جو سنا، میں نے جو سوچا، ہر ایک بات کو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھ کر میرے سامنے لا کر رکھ دیا ہے.
اور پھر حساب میں نے دینا ہے. نہ کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر آ کر میرے بلبوتے پر حساب دے گا، نہ کوئی اور جس کی بنیاد پر میں جھوٹ پھیلا رہا ہوں، نہ کوئی اور آ کر جو میرے دین کے متعلق صحابہ اکرام کے خلاف نفرتیں میرے دل میں ڈال رہا ہے، وہ بھی میرے لیے حساب کتاب دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. میں اکیلا ہی ہوں گا، اور سامنے مقدمہ اگر دین کا معاملہ ہے تو دیندار ہوں گے، اور اگر کوئی اور معاملہ ہے تو میرے نامہ اعمال کے اندر درج ہوگا. حساب میں نے دینا ہے. پکڑا گیا تو بچانے کوئی نہیں آئے گا. یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے. اس سے آگے بڑھیے سورہ حجرات کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا صحابہ کے یا مومنین کے دو گروہوں کے اختلافات کا. وہ بھی اسی ضمن کے اندر ہے. اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ. آگ لگانا، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر سے ادھر خبریں نشر کرنا جس سے ان کے درمیان دلوں میں نفرتیں اور پھیلیں، یہ مومن کا شیوا نہیں. خیر یہ موضوع پچھلے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، باتیں ذرا زیادہ کرنی ہے آپ سے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو، کوئی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتا، کوئی بھی. اور عورتوں کا اسپیشل ذکر کیا، ورنہ عورتیں عمومی احکامات کے اندر علیحدہ سے موجود ہی ہوتی ہیں. نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے گی. کیوں؟ کیونکہ جس کا مذاق اڑا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو. مذاق آپ کس بنیاد پر اڑا رہے ہیں؟ وہ آپ سے کمتر ہے، بارگاہ الہی میں ہو سکتا ہے آپ سے اونچا ہو. اب یہ آج کل جو ایک تماشا بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ میمز بنانے کا، ہر چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو جائے ہمیں ایک تماشا مل جاتا ہے، مزہ مل جاتا ہے، ایک لطیفے ایک مسخرہ پن شروع ہو جاتا ہے، اور دل جوئی اور مزے اور تفریح کے لیے اس چیز کو شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. بنانے والے بنا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے ہوں، چاہے وہ دینی مقاصد کے لیے ہوں. ایسی ایسی چیزیں اس دنوں کے اندر صحابہ کرام کے متعلق دیکھنے کو ملی کہ میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں کہ روح کانپ جاتی تھی. سیدنا عمر کے متعلق، سیدنا عمر کے کارٹونز بنا کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جس قسم کی باتیں کی گئیں، اب اگر ان کی تعریف میں ہم کچھ کہہ دیں تو پھر لوگ کہتے ہیں جی اہل بیت کے گستاخ ہیں، ان کو تو اہل بیت کا ادب نہیں آتا. جن صحابہ کرام کی کھلم کھلا گستاخی کی جا رہی ہے، تفریح، مذاق، ٹھٹا، اور ہمارے اپنے ویسے سیاسی معاملات کے اندر، ہمارے اپنے ملک کے معاملات کے اندر، دیگر معاملات کے اندر ایک مذاق تماشا بن گیا. ہمیں ہوش نہیں آ رہی، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ ایک الگ جہان ہے، باقی آخرت کا حساب، دین یہ ایک الگ زندگی ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق اور ربط نہیں ہے. میری اس تفریح کا، میرے ایک مذاق کا مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اس تفریح اور مذاق کو شریعت نے جن حدود اور ضوابط اور قیود کے ساتھ بیان کیا اس کی طرح ہوگا تو ہی آپ اور میں آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں. اگر ان حدود اور قیود کو تجاوز کیا، چاہے پوری دنیا اس کے اندر غرق ہو، پوری دنیا، ہر انسان، ہر فرد اس کو کام کر رہا ہو، تب بھی اس کام کرنے کا جواز نہیں بنتا. کہ کام چونکہ سبھی کر رہے ہیں، مذاق تو سبھی اڑا رہے ہیں، تفریح تو سبھی کر رہے ہیں، میں اگر تھوڑی سی تفریح کر لیتا ہوں، مذاق کر لیتا ہوں، تھوڑی سی چیزوں کو شیئر کر دیتا ہوں، آگے نقل کر دیتا ہوں، تو اس میں حرجی کیا ہے؟ ان چیزوں کو نقل کرتے ہوئے، شیئر کرتے ہوئے، پھیلاتے ہوئے اپنے آپ کو اس کسوٹی پر رکھیں، اپنے آپ کو پل صراط پر رکھیں، اپنے آپ کو اس مقام پر رکھیں کہ کل وہ آدمی جس کا میں نے مذاق اڑایا، کل بارگاہ الہی میں کھڑا ہو کر وہ میری نیکیاں نہ مانگ رہا ہو، مجھ سے حساب لینے کے لیے نہ کھڑا ہو. ان مقامات کو اس طرح سے سوچیں. یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ تو چونکہ سوشل میڈیا، اس کا کچھ پوچھا نہیں جائے گا. باقی تو معاملات اس کے حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے اس کے آگے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو ظن سے بچو، بدگمانی سے بچو. سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنی بدگمانی پھیلتی ہے، ہمارے نتیجہ ہم خود بنتے ہیں. ایک مثال میری زندگی ہے. میری زندگی میری اپنی ہے، میرے رب کی ہے. میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے دکھاتا پھر. میں یہ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی اگر شخص اس چیز میں مبتلا ہے تو میری نصیحت ہے اپنا علاج کروانے کے لیے کسی سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرے. یہ ایک مرض ہے کہ انسان اپنے آپ کو شو آف کرتا پھرے، دکھاتا پھرے، میں نے کہاں کھانا کھایا، میں کس ریسٹورنٹ میں گیا. تاکہ اس قدر یہ مرض بڑھ گیا کہ اگر علاج کروانے کے لیے کسی بڑے ہاسپٹل، کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو اس کا بھی اسٹیٹس لگا کے دنیا کو بتانا ضروری ہے کہ میرا علاج وہاں ہو رہا ہے، میں وہاں سے علاج بھی وہاں سے کراتا ہوں، کھانا وہاں کھاتا ہوں، میں ٹریٹمنٹ وہاں کراتا ہوں، میرے بال اس جگہ پر کٹتے ہیں، میں یوں زندگی گزارتا ہوں. دنیا کو یہ سب دکھا کر، بتا کر، ایک تو یہ کہ میں چاہتا کیا ہوں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہو جائے تو اس کے ساتھ تصویر کھنچوا کر
دکھانا بتانا. حج اور عمرے پر چلے گئے وہ اس سے بڑی آفت ہے. یہ تو ایک دنیا کے عام معاملات تھے, مصیبت تھی ہی تھی. حج اور عمرہ تو اللہ کی عبادت تھی. وہاں آپ میں سے جتنے لوگ حج اور عمرے پر جاتے ہیں وہاں ایک اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے, دوران طواف, دوران سعی, سب سے زیادہ رش کا باعث بننے والا یہ تصویر اور موبائل اور کیمرے چل رہے ہوتے ہیں, جو ویڈیو بن کے لائیو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے. طواف رکا ہوا ہے, وہ شخص ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, وہ اپنے گھر والوں کو کھڑا ہو کر ویڈیو کے ذریعے سے وہ منظر دکھا رہا ہے. وہ آدمی ایکٹنگ کر کے باقاعدہ, آپ نے خود دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہے, ایکٹنگ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور پیچھے سے کوئی اس کی تصویر سائڈ پوز دکھا کے وہ تصویر دے رہا ہوتا ہے, بیت اللہ پیچھے نظر آ رہا ہو, اس کے ہاتھ اٹھے ہوں. یہ تو عبادت تھی جس کو ہم نے مذاق اور تماشا بنا دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے. ریاکاری سے اللہ نے منع کیا تھا. یہ عمل منہ پہ مارنے کے بجائے یہ عمل تو مجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. ایسا نہیں کہ چھوٹ گئی جان, چلو منہ پہ مار دیا گیا, بات ختم. یہ تو جہنم میں لے کر جائے گا یہ انسان کا یہ عمل, کہ جو اس نے غیر اللہ کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو اندر شوشہ اور واہ واہ کرنے کے لیے کیا. ہماری تو زندگی اسی پر گزر رہی ہے. اور پھر اگر کہیں کسی کی نظر لگ جائے, کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے, تو پھر ہڑبڑا ہم خود جاتے ہیں, پریشان ہم خود ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں ہو کیا گیا, کسی نے کچھ کر دیا. دکھایا تو میں نے دنیا کو, جلایا تو میں نے دنیا کو. وہ جو جلا ہے, جس نے کیا ہے, وہ اس کا معنی نہیں کہ اس نے صحیح کیا ہے, غلطی اس کی بھی ہے. کسی نے اگر جادو کروا دیا, کسی نے اگر کوئی اونچ نیچ کروا دی, تو پھر پریشان نہ ہو. اور پھر حالات تو دیکھیں اس وقت, ہر ایک کے حالات, اس چیز کا آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. مختلف آپ کے اکاؤنٹس ہیں, آپ کے واٹس ایپ کا اسٹیٹس ہے, کس کس کے پاس وہ نمبر ہے, کس کس کے پاس آپ کی یہ چیزیں, معلومات جا رہی ہیں, اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. ہر آدمی آپ کی طرح کی زندگی افورڈ نہیں کر سکتا. خاص طور پر خواتین کا مسئلہ ہے. وہ جب دیکھتی ہیں کہ دوسری خاتون جس کی شادی میرے ساتھ ہوئی تھی, میری کزن ہے, میری دوست ہے, وہ فلاں جگہ گھومنے گئی ہیں ابھی چھٹیوں کے اندر, فلاں جگہ ریسٹورنٹ پہ کھانا کھاتے ہیں, فلاں جگہ یوں کرتے ہیں, وہ چیز وہ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے شوہر سے. ہر ایک کے پاس وہ گنجائش نہیں ہے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ. جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق شوہر خرچ کرے گا. اس طرح سے گھروں کے اندر کتنے فساد اور جھگڑے ہو رہے ہیں, اور کتنی طلاق تک باتیں پہنچ رہی ہیں. آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں, اپنے آس پاس نظریں اٹھائیں, طلاق کی وجوہات میں دیکھیں, صرف مطالبے ہوتے ہیں پیچھے, ہوائی مطالبے. ان مطالبوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ان مطالبوں کی بنیاد پر یا لڑکی خلا لیتی ہے, شوہر چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچی کو نہ ہم نے قناعت سکھائی, نہ صبر سکھایا, نہ بیٹے کو تمیز اور سلیقہ تربیت دی گئی. سوشل میڈیا سے پلے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر تو ایک جان چھوڑ جاتی ہے نا. سر درد ختم, بچہ چیخ رہا تھا, رو رہا تھا, ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے, مجھے سکون مل گیا. اس کے نتائج جب سامنے آتے ہیں, بچوں کی زندگی جب بڑے ہو کر برباد ہو رہی ہوتی ہے, طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں, کاروبار بزنس میں نہیں جا رہے ہوتے, بچی گھر نہیں سنبھال رہی ہوتی شادی ہونے کے بعد, تو ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی قصور تو سامنے والے کا تھا. قصور تو میرا تھا, بچپن سے میں نے تربیت ہی نہیں کی. تربیت کے ٹائم پر تو میں نے موبائل تھمایا تھا, اس نے اس وقت بیٹھ کر جو ہے کارٹون دیکھے تھے, اس وقت بیٹھ کر اس نے گانے سنے تھے, اس وقت بیٹھ کر اس نے پوئمز دیکھی تھی, اس وقت مختلف چیزوں نے اس کے ذہن کو خراب کیا تھا. یہ چیزیں اس کے ذہن پر اثر انداز ہوئی تھی, جس کے نتائج آج مجھے نظر آ رہے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میری غلطی نہیں, فلاں کی غلطی ہے. ان چیزوں کو ادراک کیجیے, اپنی زندگی کو اتنا ہلکا مت لیجیے, اتنا آسان مت سمجھیے. اپنی ذمہ داریوں سے ہم شخص جان نہ چھڑائیں. بچوں کو اس انداز سے موبائل دے کر, جان چھڑا کر ان کی زندگی کو آزاد کر کے. لہذا جو بھی چیز ہے, یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے, اگرچہ اس پر اہل علم کے مختلف نظریات ہیں, صحت اور ضعیف, صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے, کہ انسان کو چاہیے کہ چھپا کر جو نعمتیں ہیں ان کو چھپا کر اپنے آپ کو محفوظ رکھے. کیونکہ ہر ذی نعمت جو ہوتا ہے, ہر نعمت والا, وہ محسود ہوتا ہے, اس سے حسد ہو جاتا ہے. جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے, نظر آتی ہے, اس سے حسد ہو جاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ تو ہیں, لیکن اس پر اہل علم کا اختلاف ہے, حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, لیکن عملاً یہ کام بالکل درست ہے. انسان بلا وجہ اپنے آپ کو دکھانا, بتانا, نمایاں کرنا, لوگوں کے سامنے لانا, اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. آگے اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے بچوں کو وقت دے. آج کے اس دور میں آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں, ہم خود بعض اوقات کبھی کوئی چیز, کوئی کسی کا کوئی درس یا کوئی چیز, کوئی معلومات دیکھنی ہو, یوٹیوب کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی تلاوت سننی ہو, تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, تلاوت لگتی ہے, یہ تلاوت سے دوسری تلاوت کی ویڈیو کی طرف آپ جائیں تو درمیان میں, بیچ میں آپ کو ایڈز دیکھنے کو ملتے ہیں. تلاوت کے درمیان ہی آپ کو میوزک سننے کو ملتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ ایڈز کس قسم کے ہوتے ہیں وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں.
آپ کے بچوں کے ہاتھ میں جب یہ موبائل ہوتا ہے ان کے پاس کس کس قسم کے ایڈز آتے ہیں، چاہے وہ گیم کھیل رہے ہوں، چاہے وہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں. گیمز کس طرح کے آ رہے ہیں، وہ اس گیم میں آنے والی تصویریں، شکلیں، ان معاملات کو بچہ اس کے ذہن پر کس طرح سے چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں، اس کی تربیت پر کس طرح سے فرق پڑ رہا ہے. اور بعد کے اس کے جو 10 سال 15 سال بعد جا کے نتائج نکلیں گے ان سے تو میں بے خبر ہوں. میں نے تو کہا میری تو ابھی جان چھوٹ گئی، مجھے تو ابھی سکون مل گیا، میری تربیت کرنے کے بجائے اس موبائل نے میری جان بخشی کروا دی. اس لہذا اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھیں. اللہ کے سامنے کل حساب دینا ہے. ایک ایک اس ٹائپنگ کا جو میں اور آپ کر رہے ہیں، ایک ایک اس بول کا جو میں اور آپ ریکارڈ کر کے نشر کرتے ہیں، ایک ایک اس بات کا جو دوسروں کی کہیں سے آتی ہے اور میں پھیلاتا ہوں، نقل کرتا ہوں، ان سب چیزوں کے مقاصد بھی ہیں اور ان سب چیزوں کے نتائج بھی ہیں. آپ نے مقصد کو بھی دیکھنا ہے، ہو کیوں رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، میں کیوں بول رہا ہوں، کسی کی چیز کیوں نشر ہو رہی ہے، اور ان چیزوں کا نتیجہ کیا نکلے گا. اچھا نکلے گا 100% تو آپ نشر کر دیجئے، برا نکلے گا تو قطعی مت کیجئے. برائی اور اچھائی کے بیچ میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، 50-50 ہے، تو سلامتی میں عافیت ہوتی ہے کہ انسان چھوڑ دے، اسی میں عافیت ہے. اس چیز کو نشر نہ کرے، پھیلائے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. اللہ نے یہ چیز ہمارے ہاتھوں میں دے ہی دی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں جی موبائل نہ استعمال کریں، آپ سوشل میڈیا نہ استعمال کریں. یہ اب ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. اب اس کے جب انسان سمندر کی موجوں میں گھر جاتا ہے نا تو اس کے مخالف نہیں تیرا کرتے، پھر ان بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑتا ہے. اب یہ بہاؤ آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہنا پڑ رہا ہے. لہذا ہاتھ میں اگر یہ چیز ہے یا بچوں کو دینی پڑ رہی ہے، پوری نگرانی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ خود بھی استعمال کریں، آگے بھی دیں. ان سارے طریقے اور سلیقوں کو سمجھیں. اور اس میں خیر بھی بہت ہے. جتنی خیر، یہ ایسا ہے کہ جس کو آپ صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں. یعنی اس میں اگر آپ نے اس کو خیر کے ذریعے استعمال کیا، کسی کی آواز محفوظ ہو کے ریکارڈ ہو کے اس میں رہ گئی اور کئی سالوں تک وہ رہی، جس سے وہ خیر آگے نقل ہوتی رہی، وہ انسان دنیا سے چلا گیا اور اس کے خیر کے کلمات آگے پھیل رہے ہیں، تو یہ نیکی تو آج اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی. کسی نے برائی نشر کی تھی، کسی نے برائی پھیلائی تھی، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی برائی آج دنیا میں پھیل رہی ہے. اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. سعودی عرب کے عالم تھے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، نام آپ نے اکثر سنا ہوگا. بہت ہی زیرک علماء میں سے ایک عالم تھے. اللہ نے بڑا ان سے کام لیا، بڑا کام لیا. لیکن ان کا کام آپ جانتے ہیں ہوا اسی انداز کے ایک طریقے اور سلیقے پر. اس دور میں سوشل میڈیا اتنا تھا نہیں، ریکارڈنگ ہوتی تھی، طلبا کو پڑھاتے تھے، اپنے اسٹوڈنٹس کو درس دیتے تھے، جو بھی تھا وہ ریکارڈ ہوتا تھا سب کچھ کیسٹوں میں. پہلے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے نا، اس ریکارڈر کے اندر وہ ریکارڈ ہوتا تھا. وہ ریکارڈ ہو کے محفوظ رہا. اس وقت کوئی بھی آپ میں سے قسیم جائے سعودی عرب کے اندر، ایک بڑی ضخیم عالم الشان عظیم الشان بلڈنگ ایک تعمیر ہے جو کہ پورا ایک ادارہ ہے جو شیخ عثیمین کے نام پر ہے. وہاں پر صرف انہی کی علمی تراث پر کام ہوتا ہے. ان کیسٹوں کو لکھا گیا، تحریری شکل میں ڈھالا گیا، اور اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں ان کیسٹوں سے نقل ہو کے کتابی شکل کے اندر آ کر ایک دنیا کے لیے اب صدقہ جاریہ بن چکی. وہ چلے گئے دنیا سے. بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی، بلکہ بہت سی کیا اکثر و بیشتر کتابیں ان کی دنیا کے جب وہ زندہ تھے شائع نہیں ہوئی تھی. ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی ان کیسٹوں کے ذریعے سے کتابی شکل میں اس چیز کو منتقل کیا گیا. انہوں نے بیٹھ کر پڑھا ہے قصبے کے اندر، قسیم کا چھوٹا سا گاؤں یا چھوٹا شہر کہہ لیں، قصبہ سا کہہ لیں، چھوٹا علاقہ تھا. آج میں کیا، پاکستان میں کیا، امریکہ یورپ میں کیا، لڑکے طلبا مختلف دنیا کے علاقوں کے اندر ان کی کیسٹوں کو بھی سنتے ہیں. کیسٹوں کا خیر رواج ختم ہو گیا، اب ریکارڈنگز موجود ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں. ان ریکارڈنگز کے ذریعے سے جو کتابیں لکھی گئیں، وہ کتابیں دنیا کے کونوں کونوں کے اندر کئی لوگوں کے فائدہ اور استفادہ اس سے کر رہے ہوتے ہیں. بہت ہی علمی کام ہے. یعنی میں اپنی اگر بات کروں تو مجھے بھی اگر کوئی موقع ملتا ہے پڑھنے کا تو زیادہ تر کوشش ہوتی ہے انہیں کو پڑھوں. جس انداز سے انہوں نے دین کی دور حاضر کے حساب سے تفہیم کی ہے وہ بڑا عظیم شان کام ہے.
اب یہ ایک نیکی کا کام ایسا ہوا کہ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا ایک کام دنیا میں پھیل رہا ہے، اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اسی ترقی کے ذریعے سے۔ انسان اگر کچھ کرنا چاہے، نیت اگر اچھی ہو، ارادہ خیر کا ہو، نیکی کا ارادہ ہو، تو یہ چیز، یہ سوشل میڈیا، یہ مختلف ذرائع آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، آپ کی قبر کے اندر نور اور روشنی کا سبب بن سکتے ہیں، آپ کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اب فیصلہ ہمارا اپنا خود کا ہوگا کہ یہ ایسا اسلحہ ہے جو مجھے بھی مار سکتا ہے اور میرے دشمن کو بھی مار سکتا ہے، میں اس کا استعمال کیسے کرتا ہوں؟ یا اپنے دشمن کو مار دیتا ہوں یا اپنے آپ کو مار دیتا ہوں، یہ میرے استعمال پر ہوگا۔ اللہ ہم سب کے لیے عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرمائے، ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارش کے لیے دعاؤں کے لیے بہت سے احباب نے کہا ہے، یہ جمعے کے خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اسقنا سقیا رحمہ لا سقیا عذاب ولا ہدم ولا غرق، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ اس وقت بارش کی ضرورت بھی ہے، موسم ہے بارش کا اور ہو نہیں رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر، اس ملک پر یہ ابر رحمت برسا دے، جو رحمت والی بارش ہو، سلامتی اور عافیت والی ہو۔ اللہ اس بارش کے جو برے نتائج ہیں اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرما دے، اللہ ان پہ اپنا خاص رحم فرما دے، اللہ ان پہ اپنی خاص برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دے، اور ہمیں ان کی خاص مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت سے بھائیوں کے لیے دعاؤں کے لیے بھی کہا، بیمار تھے، مجھے نام ذہن سے نکل گیا، میسیجز آئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرما دے۔ یہ مزمل بھائی کے لیے بھی دعائیں مغفرت آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان بھائی کی بھی مغفرت فرما دے، ان کے بھی درجات کو بلند فرما دے، ان کی بھی قبر کو منور فرما دے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون